السلام علیکم فاروقی صاحب. فاروقی صاحب فریز آپ؟ یہ فریز لگتا ہے مجھے. علامہ فاروقی فریز اور آپریٹر صاحب بھی فریز, دونوں فریز. آ گئے فاروقی؟ یہ فاروقی صاحب بات کریں. اب آپ کا مائک کھلا ہے بند ہے بھائی؟ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ آپ کو نہیں آ رہی میری آواز. آپ اپنا مائک کھول دیں بھائی, مائک کھول دیں. آپ کا مائک بند ہے بھائی. میں آپ کا کھول دیتا ہوں یہاں سے. چلیں, میں آپ کو آسک کر سکتا ہوں, میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ کھول دیں. کھول گیا بھائی, بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروقی صاحب, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں, خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں ضلع خانیوال سے بات کر رہا ہوں جی, پنجاب سے. اللہ آپ کو سلامتی دے. علامہ صاحب کن کاموں میں مشغول ہے؟ مشغولیت کیا ہوتی ہے, مصروفیت کیا ہوتی ہے آپ کی؟ بس مصروفیت دین کا کام ہی ہے جی, اللہ تعالیٰ اچھا اس اچھا, میں لگائے رکھے, یہی اس کی انشاءاللہ اللہ مہربانی. اور تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے. جی جی آمین آمین آمین. اور خیریت سے ہیں جی؟ مولا کا کرم ہے جی, مولا کا کرم. تھینک یو سر. اللہ سلامت رکھے جی. تھینک یو سر. بولیں, حکم کریں, کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے؟ بس سر حکم یہ تھا کہ آپ اہل تشیع سے ہیں اور میں بھی اہل سنت والجماعت سے ہوں, علماء دیوبند سے ہوں. اور جی سر. آپ کے بیانات, آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. جی جناب. تو ایک چھوٹی سی درخواست تھی, عرض کی, سوال تھا, آپ جی سر. اس کو حل فرما دیتے تو شفقت ہوتی. جی بسم اللہ. آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے, بس بات کرتے جائیں جناب. صحیح صحیح صحیح. تو آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی میرے سامنے, آپ کا فیس نہیں آ رہا, چہرہ نہیں آ رہا, اس کی کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے؟ مجھے نہیں معلوم. میرے یہاں سے تو جا رہا ہے میرا, آپ کی آواز, آپ کا فیس, سب کچھ ہے ادھر تو آپ کی نہیں آ رہی نا, نشر ہو آپ رہا کی ہے. آواز تو آ رہی ہے میرے پاس, لیکن آپ کا فیس نہیں آ رہا میرے پاس. اس کا مجھے نہیں معلوم چلیں بھائی, جی, آپ ابھی کے پاس آیا, کیوں نہیں آ نیچے آیا رہا. تو میں ادھر آپ کا سب کچھ, یہاں سے سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. صحیح صحیح. تو ابھی آپ کا چہرہ چھوٹا سا نیچے نظر تو آیا ہے. ٹھیک جی, بات کریں. کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں علامہ صاحب؟ موضوع تو یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, اگر آپ حل کر دیں تو آسانی ہوگی. جی بسم اللہ. تو سر یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے, نظریہ ہے. فریز ہو گیا جی. جی بولیں. جی جی. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر, صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ایک محبت ہے, عقیدہ ہے, اور ہمارا یہ ایمان ہے. تو آپ بھی یقیناً محبان علی اور محبان اہل بیت میں سے ہوں گے. تو جیسے آپ حضرات ان سے محبت کرتے ہیں, اور ہم صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بھی اور ہم بھی محبت کرتے ہیں, تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جیسی ہماری زندگی ہو اور ان کی طرح ہمارا طرز عمل ہو. تو سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اہل تشیع کے عالم دین ہیں, تو آپ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور دیگر ائمہ حضرات کے مطابق اپنی لباس اور وضع قطع کیوں نہیں بنا رہے؟ ہم اپنا لباس کیوں نہیں پہن رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جیسا؟ جی ہاں جی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے وہ ٹوپی پہنا ہے جو سندھ میں ہندو بھی پہنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جی اور وہ شلوار قمیض پہنا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پہنا. کبھی بھی نہیں.
تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ سن لو، بتا دیں کہ حضرت اب میں اپنے لباس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لباس پہنا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح صحیح. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا اکثر طور پہ وہی احرام والا لباس ہے. یہ احرام میں جو لباس پہنا جاتا ہے یہ یعنی کندھے پہ ایک کپڑا ڈالتے ہیں اور ایک دھوتی کمر میں ہوتی ہے، ایک کو ازار بولتے ہیں، ایک کو معذر بولتے ہیں. یہ اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس یہی ہوتی تھی. وہ سر مبارک پہ کبھی کبھی دستار پہنتے تھے یعنی امامہ پگڑی، اور کبھی امامہ پگڑی نہیں پہنتے تھے، کبھی تیلسان بولتے ہیں جس کا کپڑا ہوتا ہے، جیسے سعودی عرب میں مولوی پہنتا ہے نا تیلسان، ایک کپڑا ڈالتے ہیں سر پہ، اس طرح پہنتے تھے. اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے برنوس بھی پہنا ہے. برنوس ایک عرب کا خاص قسم کا لباس ہوتا ہے جس کو سیا جاتا ہے، جس کی سلائی ہوتی ہے. اور کبھی کبھار وہ قمیص بھی پہنتے تھے اور کبھی ابا بھی پہنتے تھے. لیکن اکثر ان کا لباس کیا ہوتا تھا، اکثر روایات میں یہی ملتا ہے کہ ان کا لباس شریف دھوتی اور ایک ازار اور ایک معذر ہے. تو یہ لباس اس کا پہننا اسی طرح پہننا، کیا یہ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہنو؟ تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ کا فرمان یہ ہے. یہ کسی اور مقصد سے آئے تھے میرے محترم ناظرین، یہ اپنا مقصد چینج کرنا ہے. یہ اس مقصد سے نہیں آئے تھے. یہ علامہ فاروقی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لباس کے متعلق یہاں پہ سوال کریں. یہ لوگ ادھر آ کے ڈر جاتے ہیں، جو میں نے سوال کیا ہے یہ آتے ہیں ادھر سے اپنے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، اب مجھے بات کرنے دیں، اور اپنے لوگوں کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں میں وہاں جا کے ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کروں گا. جب ادھر آ جاتے ہیں نا وہ ڈر جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں آپ نے لباس کیوں پہنی. وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے یہاں کہ مولوی حضرات کچھ کہتے ہیں، وہ وقت لیتے ہیں اس لیے کہ ہم ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے، پھر ادھر آتے ہیں کہتے ہیں آپ نے لباس کیوں پہنی. جی جی ابھی مجھے بات کرنا دیں، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے بھائی، آپ کا مائکروفون کو کچھ ہو گیا. یہ کتاب وسائل الشیعہ لتحصیل مسائل الشریعہ الجزء الخامس عشر تالیف شیخنا الحر العاملی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اور کتاب میں اس سے پہلے دکھا دوں. بلکہ جلد نمبر 5 دیکھیں، اس کا جلد نمبر 5 ہے، کتاب ہے وسائل الشیعہ کی. یہاں پر صفحہ نمبر ہے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 8 ہے، باب استحباب اظہار النعمہ وکون الانسان فی احسن زی قومہ، کہ انسان جس قوم میں رہتا ہے اس قوم کے بہترین لباس کو پہن لے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا دستور اور فرمان ہے. قال ابو عبد اللہ علیہ السلام لعبید بن زیاد اظہار النعمت احب الی اللہ من صیانتها. اپنے ایک صحابی سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کر دے، اس بات سے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو محفوظ رکھے، اس کی حفاظت کرے، اس کو بچائے رکھے، اس کو ظاہر کرے، اس کا استفادہ کرے. یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے. فَإِيَّاكَ أَن تُرَيَّنَّ إِلَّا فِي أَحْسَنِ زَيِّ قَوْمِكَ. اللہ تعالیٰ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ خبردار تجھے کوئی نہ دیکھے مگر اپنے قوم کے بہترین لباس میں، جو تیرے قوم میں بہترین لباس ہے اس کو پہنا کرو. اچھا، اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خیر لباس کل زمان لباس اہلہ. ہر زمانے کا بہترین لباس، ہر زمانے کا بہترین لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہیں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا لباس نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے لوگوں کا لباس ہے. ہر زمانے میں اس زمانے کے مطابق پہنا کرو. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر سیرت الامام فی نفسی وفی المطعم والملبس، امام علیہ السلام کا سیرہ اپنے کھانے میں اور ان کے لباس میں. یہاں پر روایت ملاحظہ فرمائیے کہ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی کوئی اور طرح کے لباس پہنتے تھے اور آپ اور طرح سے لباس پہنتے ہیں، آپ نے اپنے جد کے لباس جیسا نہیں پہنتے. فرمایا ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر عليه ولو لبس مثل ذلك اليوم شهر به. امیر المؤمنین علیہ السلام جس زمانے میں وہ اس طرح کا لباس پہنتے تھے اس زمانے کے لیے وہی مناسب تھا. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام آج ہوتے اسی زمانے کا لباس آج پہنتے ان کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیب کا لباس ہے، انہوں نے معیوب لباس پہنا ہے، اچھا لباس نہیں پہنا. اور سن لیں بھائی، علامہ صاحب آپ سن لیں، خیر لباس کل زمان لباس اہل، ہر زمانے کا بہترین لباس اس زمانے کی لوگوں کی لباس ہے. اوکے، آپ خود نے آپ نے جو ٹوپی پہنی اپنی حلیہ بھی آئینے میں دیکھو نا، آپ نے جو شلوار قمیض پہنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس ہے یہ تو ہندوؤں کی لباس ہے. یہ جو لباس ہمارے بھائی انڈیا میں پہنتے ہیں، پاکستان بر صغیر میں پہنتے ہیں، یہ مشترک ہے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں، اور یہ مسلمانوں کی لباس نہیں ہے، مسلمانوں نے ہندوؤں سے لی ہے. یہ بات ہے کہ آپ نے خود کہا ہے
خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آپ نے خود کہا ہے کہ حضور کو مبارک پسند کرتے تھے، اور میں نے یہ کرتا سلا ہوا پہنا ہوا ہے، آپ کی طرح ٹی شرٹ اور پینٹ نہیں پہنا۔ شلوار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہیں نہیں ہے کوئی شلوار پہنتے تھے۔ سوال کر رہا ہوں، شلوار قمیص کا میں پوچھ رہا ہوں، وہ عربی جو قمیص ہے آپ کے قمیص سے بہت مختلف ہے۔ علی اور دیگر ائمہ اور اوکے بھائی صاحب، یا ادھر آ کے نا ٹوپی کا بتائیں نا، آپ اپنی ٹوپی کا بتائیں، وہ بھی سنت ہے آپ کی جو ٹوپی ہے ہندوؤں والی، انڈیا کے گجرات میں جائیں یہی ٹوپی ہوتی ہے نا، میں یہ مرہٹوں والی جو ٹوپی آپ نے لگائی ہے سر پہ۔ اس پہ آتا ہوں، آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ جو میں نے آپ کو سوال کیا ہے آپ اس کا جواب دیں۔ میں نے دے دیا نا، میں نے حدیث دکھا دیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اوکے تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر رہے۔ اوکے بھائی، یہاں پہ ہم نے اس لیے میں ادھر نہیں آتا کہ آپ لوگ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لباس اس کی، میں اپنے آپ کو ذات کا دفاع کروں، میں ہمیشہ کہتا ہوں میں برا آدمی ہوں، تم کہہ دو نا اللہ یاری برا ہے، میں مان لیتا ہوں میں برا ہوں، تم کہہ دو اللہ یاری کافر ہے، میں مان لیا کافر ہے، تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، تم اپنا مذہب ثابت کرو، ٹھیک ہے نا۔